السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس علاقے میں ہوں وہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیوں کے جو عربی مدرسے ہیں، اسلامی مدرسے ہیں، وہاں پر 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں لڑکیوں کو بڑی بڑی حدیث شریف کی کتابیں اور جو تفسیر کی کتابیں، بخاری شریف اور مسلم شریف اور ہدایہ، حتیٰ کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی وقیع اور دقیق اور فلسفیانہ اور اسرار شریعت کے موضوع پر جو کتاب ہے، محدث شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تک پڑھائی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سب پڑھانا چاہیے اور حوصلے بلند ہونے چاہیے، لیکن کیا بچیاں سمجھتی بھی ہیں یا شروحات کی مدد سے ان کو بس اساتذہ یا استانیہ پڑھا دیتی ہیں اور وہ سنتی رہتی ہیں؟ کیا ہماری بچیاں حدیث شریف کے متن کا صحیح ترجمہ کر سکتی ہیں، اور جو سادہ اس کا ترجمہ ہے اور جو سادہ اس کی تشریح ہے وہ سمجھ سکتی ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ یا ہدایہ ہے اور دوسری بڑی کتابیں ہیں، تفسیر ہے، اس کی عبارت صحیح پڑھ سکتی ہیں اور اس کی عبارت پڑھ کر صحیح ترجمے تک پہنچ سکتی ہیں؟ اتنی استعداد ان کے اندر پہنچ گئی ہے۔ اگر اتنی استعداد ہے ان کے اندر، تب تو پھر آپ پڑھائیے اور اس کے بعد اور مباحث ان کو بتائیے اور تشریح کیجیے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر عبارت ہی ان کے پلے نہیں پڑتی ہے اور عربی عبارت کی ترکیب ہی انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، فعل فاعل مفعول بھی اور متعلقات اور چیزیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ بس استاذ کی تقریر کو سن لیتی ہیں واعظ کی طرح، تو اس سے بہت کچھ فائدہ میں سمجھتا ہوں، اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی جو درجات ہیں اس میں صرف و نحو کو بہت مضبوطی اور بہت ٹھوس انداز میں ہم بچیوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ندوے کا جو نصاب ہے، خاص طور سے تمرین الصرف، تمرین النحو کی کتاب، جس میں مشقیں بھی ہیں، اگر ڈھنگ سے اس کو پڑھا دیا جائے۔ اسی طرح کتاب النحو، کتاب الصرف ہے، اس میں بھی مشقیں ہیں، بڑی شاندار یہ کتابیں ہیں۔ یہ 2 کتابیں، اس کے ساتھ کچھ معاون کتابیں جو آسان کتابیں ہیں وہ پڑھا دی جائیں اور مشق کرا دی جائے۔ مؤلفون انشاء کو اچھی طرح پڑھا دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں پہلا حصہ مؤلفون انشاء کا کافی ہے پڑھانے کے لیے، دوسرا حصہ بڑا دقیق ہے، اس سے گریز کیا جائے، اور کچھ صلاحیت ان کے اندر عبارت فہمی کی اور عربی عبارت سمجھنے کی اور عربی جملے لکھنے کی اور ہلکی پھلکی کتابیں عربی میں پڑھ لینے کی پیدا ہو جائے، تب ان کو پھر حدیث شریف کی کتابیں ہم دھیرے دھیرے پڑھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ورنہ تو پھر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، سوائے اس کے کہ لڑکیوں کے ذہن پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ وہ بیچاریاں کچھ نہیں سمجھتی ہیں، وہ بس سنتی ہیں اور بس یہ معاملہ چلتا ہے۔ وہ ان کے لیے ایک بوجھ، ایک پہاڑ بن جاتا ہے جو ان سے کسی طرح نہیں اٹھ پاتا ہے۔ بس ایک روٹین ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق چلتی ہیں۔ بعض لڑکیوں کے مدرسے میں بھاری تعداد میں ہمارے یہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، ان کو اس جانب دھیان دینا چاہیے۔ یہ ملت کا سرمایہ ہیں اور ہماری ملت کا مستقبل ہیں۔ ان کی صحیح تعلیم و تربیت بہت دلسوزی کے ساتھ، بڑی فکرمندی کے ساتھ اس بارے میں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک عاجزانہ سی گزارش تھی، ایک خیال آیا جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کہ ان کی بنیادی عربی تعلیم پہ اور عربی لینگویج، عربی گرامر اور صرف و نحو پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، کہ وہ از خود آسان عبارتوں کو یا حدیث شریف کی عبارتوں کو اور تفسیر اور بھی دیگر مضامین کو وہ خود پڑھ کر صحیح عبارت کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں، تب تو ان کو پڑھایا جائے۔ ورنہ اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں مسائل کی، فقہ کی، اور حدیث شریف کے بڑے مجموعے ہیں اردو میں، اس میں مطالب بھی بیان کر دیے گئے ہیں، وہ ان کو پڑھایا جائے یا وہ معاون کتابوں کے طور پر ان کو مطالعے میں دی جائیں اور اس کو پڑھیں۔ السلام علیکم۔